اور محمد و آل محمد صلوات احسنتم بارک اللہ. بالکل یہ بات بہت اہم ہے. میں اکثر بتاتی ہوں جو ٹیکنیکس اہل بیت علیہم السلام ٹیچنگ اور لرننگ کے اپنے اس زمانے میں یا اس ایرا میں انجام دیتے تھے، اس میں آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں. کیسے؟ ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ کبھی ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمانے میں جو مٹی ہوتی تھی، مٹی کے اوپر کچھ نہ کچھ لائنیں کھینچ کے ڈرا کر کے سمجھاتے تھے. ٹھیک ہے؟ کبھی دکھا کے، کبھی کہتے تھے، آپ سب نے سنا ہوا یہ سب واقعہ، لیکن اب جرنلنگ کے اینگل سے سنیں کہ جب آپ ٹریول کر رہے ہوتے تھے تو آپ کہتے تھے کہ سب جائیں کچھ سٹکس جمع کریں، لکڑیاں جمع کریں. تو لوگوں نے کہا یہ تو صحرا ہے، یہاں پہ کوئی لکڑی نہیں ہے. کہا جاؤ غور سے دیکھو، ہے نا. تو سب گئے، چھوٹا چھوٹا ایک دو سب کو ملا، اور جب جمع ہوا تو اتنا زیادہ ہو گیا. تو آپ نے اس طرح پریزنٹیشن یا پکچر یا چیزوں کے ذریعے، اور بھی بہت سی مثالیں ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا. ایک دفعہ میں نے پوری ایک پاور پوائنٹ بنائے تھے اسی پر کہ کیا کیا خوبصورت ٹیکنیکس ہوتی تھی ہمارے اہل بیت علیہ السلام کی. یعنی صرف خطبہ دینا نہیں ہوتا تھا، صرف لیکچر دینا نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے؟ زبان سے صرف نہیں، بلکہ پورے وجود کے ساتھ ہر اللہ کی نعمت کو، ہر رنگ کو، ہر سکل کو آپ اس کو سمجھنے اور دل میں اتارنے میں استعمال کریں تو آپ کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا. آپ لوگ دیر سے آئے، ہماری بہن نے بڑا پیارا بتایا. آپ نے نا، آپ کا نام؟ او ماشاء اللہ، راضیہ. آپ نے بتایا کہ رات کو انہوں نے بیٹھ کے فرسٹ ٹائم ذرا جرنلنگ کی. ٹھیک ہے؟ تو جرنلنگ کری تھی اور اسی طرح کچھ بنا رہی تھی پکچر، وہ جناب آسیہ سلام اللہ علیہا کی دعا کا. تو ایک لڑکی بنانا تھا، خاتون بنانا تھا، بناتے بناتے وہ لڑکا بن گیا. تو بچے ان کے ہنس پڑے کہ ہے آپ لڑکی بنانا چاہیے لڑکی. تو کہا اتنے عرصے بعد ماما نے ڈرائنگ شروع کی ہے کلرز کے ساتھ. تو کہہ رہی میرا پورا سٹریس جو ہے وہ ریلیز ہوا اور میرا مائنڈ سیٹ ادھر چلا گیا. اور جو لوگ جم جاتے ہیں وہ غور سے سنیں کہ جو برین جم ہے، جو اسپرچول جم ہے، جو آپ کو ینگ رکھنے والا جم ہے، وہ یہ ہے: ریڈنگ، رائٹنگ، فوکسنگ یا زومنگ اباؤٹ یو وٹ ایور یو آر لرننگ. میں ابھی ریسنٹلی بابا کے ساتھ میں نے ٹریول کیا تھا. سو سب مجھ سے پوچھے تھے ہاؤ واز یور ٹریول وین وی ور گیسٹ آف حرم آف ابو الفضل عباس اینڈ امام حسین علیہ السلام. سو میں نے کہا مجھے ایسا لگ رہا تھا آئی ایم ٹریولنگ ود سم ون ہو از ینگر دین می، ہو از ان لیٹ ٹینز اور 24 25 والا کوئی ینگ میرا پارٹنر ہے. بیکاز دا وے وی آر ڈسکسنگ، دا وے وی آر لرننگ، دا وے وی آر تھنکنگ، دا وے وی آر always he used to have his book in his hand when we were traveling from Islamabad till Karbala. So مجھے یاد ہے ہمیشہ ان کے ہاتھ میں ایک پیاری سی کتاب. We never seen our بابا کہ وہ لیٹے ہوئے ہو ریلیکس. بابا ہیں لیٹے ہوئے آرام کر رہے، دیکھا ہی نہیں ہم نے کبھی always. اور وہ ہمیشہ پوچھتے تھے جب ہم ایران میں پڑھتے تھے، کہتے تھے، پوچھتے تھے لوگوں سے، ہے آپ ملے میری بیٹی سے ملے؟ ہاں. اچھا اس کے ہاتھ میں کتاب تھی؟ وہ اسٹوڈنٹ لگتی ہے، وہ رائٹنگ کر رہی ہے، اس کے پاس ہائی لائٹرز ہیں، وہ کیا یوز کر رہی ہے، وہ کس طرح لگتی ہے، دکھنے میں بھی وہ لگے نا کہ ایک طالب علم ہے. کتنا اچھا لگا. اور اگر اس کے ہاتھ میں کتابیں نہیں ہیں، وہ لائبریری زیادہ جانے والوں میں سے نہیں ہے، وہ اہل علم کے ساتھ زیادہ نہیں بیٹھ رہی، تو پھر دل دکھتا ہے نا. سو آپ کا لک، آپ کی، اور یہ آپ کو ینگ رکھتا ہے، ینگ. سو ہی واز فریش. لاسٹ انہوں نے لیکچر دیا رات کے 10-11 بجے اور صبح اللہ کے پاس چلے گئے. اتنا پیارا. اور لاسٹ کال آپ کی کوئی امریکن تھا جو یو ایس میں ہوتے ہیں، جو ہمارے ساتھ وہ یونیورسٹی میں کام کرے، ان کے ساتھ لاسٹ کال تھی، وہ بھی یونیورسٹی کے بارے میں. لاسٹ واٹس اپ آپ کا. سو لاسٹ پیج، لاسٹ لیکچر، لاسٹ پروجیکٹ. سو ہمیں ایسے جم، یہ جم ہے، آپ کو جوان، تازہ، آپ کے سیلز ایسے فریش ہو جاتے ہیں. سو وی
all we have to engage ourselves, yeah, to something which is truly healthy, beneficial for us for here and hereafter. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Ayat number 31 of Surah Rum, and we all know کہ ہم اپنی شب قدر کو اور پاورفل بنانے کے لیے سورہ روم کا عشق اپنے دل میں اتار رہے ہیں اور اس کے کانسیپٹ کو سمجھ رہے ہیں. ہمیں ابھی تک اتنا سمجھ میں آیا کہ سورہ روم کی تھیم یہ ہے. سورہ روم جو ہمیں ہیل کرنا چاہ رہا ہے, جو صحیح طرح ہمارا جو ہمیں فکس کرنا چاہ رہا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے اس خوبصورت سے نظام ہستی کو سمجھ سکیں, قضاء و قدر کو, کہ کیوں کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, کون ہے چلانے والا, مدبر کون ہے, رب کون ہے, خالق کون ہے. سو آج جو ہے وہ آیت نمبر 31 اسی کو تھوڑا کنٹینیو کر کے کہہ رہی ہے کہ جب آپ کو کہہ دیا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ, یہ بڑا پاورفل ہے کہ اے میرے حبیب اپنی پوری توجہ دین کی طرف, زوم ادھر کی طرف, ہماری توجہ بٹی ہوئی ہے, سکیٹر ہے, یا پھیلی ہوئی ادھر 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 ادھر, وہ بندہ کامیاب نہیں ہوتا. اور ایک ٹیکنیک ہے نا کہ اگر آپ پر ایئر 1000 آورز کسی ایک چیز پر فوکس رہیں, ٹھیک ہے, تو آپ اس چیز میں 98% جو دوسرے لوگ ہیں اس سے بہتر ہو جاتے ہیں. سو پر ایئر 1000 آورز کس طرح سے ڈیوائیڈ ہوتے ہیں, ایوری ڈے 18 منٹس. اگر آپ ہر روز 18 منٹ کسی بھی فیلڈ میں فوکس ہو جاؤ گے, اقم وجہک للدین کی طرف ہو جاؤ گے, سو ود ان اے ایئر یا آپ میجورٹی سے الگ, آپ کو کہیں گے اوہ لک ایٹ ہر, ماشاء اللہ شی از ایکسپرٹ ان دس فیلڈ. آپ ایک دم آپ میں وہ ایک بگ جمپ اینڈ چینج نظر آئے گا. سو یہاں کہہ رہے منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. جو سب کچھ ہماری زندگی ہے وہ اللہ, دین اسلام, دین الہی ہے, تو اسی کی طرف منیب, انابہ سنا ہوا ہے, منیبین انابہ کرنا, توبہ اور انابہ, آئی ڈونٹ نو آپ لوگ سنتے ہیں کہ نہیں, فارسی میں تو بہت زیادہ ہے. انابہ یعنی مکرر, بار بار, اگین اینڈ اگین, آپ جس کی طرف پلٹتے جاؤ, ریفر کرتے جاؤ, یہ جس کے پاس بار بار جا رہے ہیں اسے کہتے ہیں منیب. یا سو منیبین بن جاؤ. واتقوہ, تقوی اور ڈرو اللہ کی ناراضگی سے. کیسے ڈر سکتے ہیں, اس کا ایک پیارا سا راستہ یہ ہے کہ اقیم الصلاۃ. اقیم کیوں کہتے ہیں, کیوں نہیں کہتے نماز پڑھو؟ ہاں, قائم کا کیا مطلب ہے؟ قائم کرنا ایوری ٹائم, بیوٹیفل. اور دوسروں کو بھی تھوڑا اسٹیبلش کرنے کے معنی میں بھی آ سکتا ہے کہ ناٹ اونلی می اینڈ مائی فیوچر اینڈ مائی پریزنٹ, بلکہ اور لوگوں کو بھی ہم لے کے جائیں. ولا تکونوا من المشرکین, اور مشرکین میں سے نہ ہونا. اچھا, پھر آیت نمبر 32 میں من الذین فرقوا, سوری میں بھول گئی, آپ ثانی آپ پڑھ لیجئے. من الذین فرقوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. من الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون. احسنتم, جنہوں نے اپنے دین میں فرقہ, پھوٹ, تفرقہ, پھوٹ ڈالی اور جو گروہوں میں بٹ گئے, شیعہ کہتے گروہ کو. کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر کوئی کہہ رہا ہے میں ٹھیک ہوں, اپنے کام پہ فرح, خوشی کا اظہار کر رہا ہے. تو یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی دین میں پھوٹ آتی ہے, تفرقہ آتا ہے, فرقہ فرقہ بن جاتا ہے, تو وہاں پر شرک کی بو آتی ہے ہمارے اعمال سے بھی. کیسے کہتے ہیں نا, اگر تمام انبیاء کو ابھی بھلا لیا جائے, یہ سب ایک جگہ جمع ہو جائیں, تو کلہم اجمعین ایک بات کریں گے, ان میں کوئی
کوئی الگ نہیں ہوگا. اختلاف الگ چیز ہے. اختلاف یہ نہیں ہے کہ آپ کے مجھے سمجھ میں آ رہا ہے, کوئی بات نہیں, فیملی میں ہوتا ہے لیکن مین جو سوچ ہے, فکر ہے, وہ ایک ہی ہو. تو شرک یعنی اگر میں اگر میں اس طرح سے گروہوں میں لوگوں کو تقسیم کر رہی ہوں, تو اس کا مطلب ہے میں منیبین الیہ اقم وجہک للدین کی کیٹیگری میں نہیں آ رہی. یہ شرک آ جاتا ہے, اور شرک اتنا خطرناک ہے کہ یہاں خدا بار بار یہ کہتا ہے کہ ہمیں اچھا لگتا ہے. ہم کہتے ہیں دیکھیں بیکاز آف دیٹ ریزن, بیکاز آف دس ریزن آئی ایم ٹیلنگ یو لیٹس اسٹارٹ آور آن سم کائنڈ آف گروپ, یا چلو ہم الگ ہو جاتے ہیں, ہم یہ ہو جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے فیملی ایشوز سے لے کر بڑے بڑے تک سب میں ہم نفس پرستی, شہوت پرستی, انا پرستی, ہم اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہمیں دیکھیں وہی بندہ پسند ہوتا ہے جو میرے لیے مفید ہے. دین کے لیے ہے کہ نہیں دیکھتے ہم لوگ, ٹھیک ہے نا. وہی اگر بہت اچھا تھا لیکن اب میرے ساتھ اچھا نہیں ہے, وہ اتنے اچھے کام بھی کر رہا ہو, مجھے وہ برا لگنے لگے گا. اور میرے ساتھ اچھا ہے لیکن تھوڑے برے بھی کر رہے, تو آپ کہتے کوئی بات نہیں, از اے گڈ پرسن, آپ کے دل میں اس کی جگہ بنی ہوئی ہے. سو ہمارا معیار کسی کو چاہنے نہ چاہنے کا ہم خود ہیں, ہم خود ہیں, خود میں. یہ نہیں ہے کہ یہ مفید ہے کہ نہیں. اور اس پہ ہم ہمیشہ بابا کی یہ تعریف کرتے تھے کہ بہت سے لوگوں کو وہ ناپسند کرتے تھے, ہم بھی ناپسند کریں مثلا, لیکن وہ اتنی انہیں عزت دیتے تھے, ان کے سامنے ایسے بولتے تھے کہ واو, ایز اف وہ بہت ہی اچھی پرسنالٹی ہے. تو کیونکہ وہ دین کے لیے مفید تھا, وہاں کے علاقے کے لیے بہت مفید ہے, اس ایریا کے لیے بہت اچھا انسان ہے, آنیسٹ ہے, لیکن کچھ عجیب ہے, مزہ نہیں آ رہا, وہ آپ کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہے. بہت آپ کو یقین نہیں آئے گا, میں نام بتاؤں آپ کو شاید پتہ بھی چلے کہ کچھ ایسی پرسنالٹیز تھی جو بہت بری تھی, پرسنلی بابا کو بہت ناپسند, کنڈم کرنا چاہتے تھے. اور بابا کو جب پتہ چلی ایک بندہ اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو چاہنا شروع کیا, ایسی اس کی تعریف ہے, ایسی وہ شخص حیران ہو گیا. آہستہ آہستہ اس کا دل بھی ان کی طرف آنا شروع ہوا. پھر دیکھیں, پھر اسی لیے انہیں کہتے ہیں نا ستون اتحاد, تطہیر ممبر, یہ کام جو بابا نے کیے ہیں ہر عالم ربانی کرتا ہے. تو وہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں وہ ستون وحدت تھے, وہ سب کو ذات کی بنا پر نہیں دیکھتے تھے. وہ ذاتی طور پہ کوئی انہیں بہت برا بھی, پیچھے کتنی باتیں ہوتی, وہ تو ہونی بھی چاہیے, تہمتیں لگ رہی ہیں, وہ اتنا برا کہہ رہا ہے, پتہ بھی چل رہا ہے, لیکن پھر بھی اس کو بلا رہے ہیں, اس کی عزت کر رہے ہیں, اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, اس کو بہت موقع دے رہے. کیوں دے رہے, اتنا عجیب سا انسان ہے. کہا نہیں, کیونکہ یہ اپنے کام میں آنیسٹ ہے, اپنے ایریا میں جو کام کر رہا ہے دین کا وہ اچھا کر رہا ہے, کوئی بات نہیں. میرے بارے میں برا ہے, مجھے برا کر رہا ہے, کوئی بات نہیں. دیکھیں یہ آ جاتا ہے جب آپ انا کو چھوڑ دیتے ہیں, جب آپ منیبین الی اللہ ہو جاتے ہیں, جب آپ اقم وجہک للدین حنیفہ کے زمرے میں آ جاتے ہیں, تو آپ کے اندر ایک وسعت ایکسپینڈ ہو جاتا ہے. پھر آپ بگ پکچر دیکھتے ہو, پھر آپ میں کی دنیا سے ہٹ کے کہتے ہو ٹھیک ہے میرے لیے یہ بہت نقصان دہ, لیکن بہت سے لوگوں کے لیے بہت مفید ہے یہ بندہ, اس کو پروموٹ کرنا چاہیے, بڑا اچھا بھی ہے, اس کی اچھائیوں کو انسان دیکھ لے. اب آگے پھر بتایا ہے اقم وجہک للدین حنیفہ کے لیے کیا کرنا ہے. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ, جی آپ پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. احسنتم, اذاقہم. ٹھیک ہے, اب یہاں دیکھیں ترجمہ یہ ہے, اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے, اذا مس الناس, آپ ورڈ بائی ورڈ انجوائے کرتے ہیں, بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ بعض کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں بتاؤں. السلام علیکم. مس یعنی پہنچتی ہے, مس سے, ٹھیک ہے. I can't see your personal قرآن, یا سب کے پاس پرسنل قرآن ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. سو اذا مس الناس ضر, جب ان پر کوئی مشکل, ضر وہی ضرر سے, کوئی تکلیف پہنچتی ہے, دعاؤ, دعا کرتے ہیں, کس کو؟ اللہ کو پکارتے. منیبین الیہ, منیبین 2 دفعہ ہے نا,
پچھلی آیت میں بھی آیا ہے, پچھلی سے پچھلی آیت میں, اور ادھر بھی آ گیا. ٹھیک ہے, انابہ پتہ چل گیا نا, منیب رجوع کرنا, پکارنا, پلٹنا, اللہ کی طرف. منیبین الیہ ثم, پھر جب وہ انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے, یعنی وہ مشکل دور ہو جاتی ہے, تو ان میں سے ایک فرقہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے. یعنی اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ انسان سٹیبل نہیں ہے. غم مشکل کے وقت بار بار اللہ کے پاس جاتا ہے, اور جیسی مشکل ختم ہو جاتی ہے اللہ کو بھول جاتا ہے. یہ ہم بار بار سن رہے, قرآن میں بہت ایمفسائز ہے. آیت نمبر 33 ہم کر رہے. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر مومن صرف مصیبت کے وقت اللہ کو یاد کرتا ہے, جبکہ مومن اللہ کو ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے. ٹھیک ہے, فرق ہے. کہتے ہیں جب غیر مومن مصیبت کے وقت اللہ کو پکارتا ہے نا, تو فرشتے کہتے ہیں یہ کون سی آواز ہے, 3 مہینے بعد, 4 مہینے بعد, 6 مہینے بعد اس طرح سے پکار رہا ہے. ایسی تو پکارتا تھا لیکن گڑ گڑا کے رکھ رہے, یہ آواز یہ جانی پہچانی نہیں ہے, یہ نامحرم. محرم لغوی معنی میں یوں کہتے ہیں نا, یہ محرم نہیں لگ رہا, یہ کوئی غیر سا لگ رہا ہے, اپنا نہیں لگ رہا. اچھا یہ اب آ گیا, اب پکار رہا ہے. ٹھیک ہے, سو اس سے یہ پتہ چلتا ہے. ایک اور چیز جو ابھی بھی دیکھی گئی, رشیا کے ایک جیسے کچھ ایکسپیریمنٹ وہاں جب ہو رہے تھے, پہلی بار جب فضا میں انسان نے پاؤں رکھا, مینس جب جہاز سے گرتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, پیراشوٹنگ کے علاوہ بھی ہاں جو تھا ایگزیکٹلی. تو اس میں جو فرسٹ ٹائم بہت سال پہلے جب وہ رشین گائے, اس نے خود بتایا تھا کہ جب میں نے اپنے آپ کو پہلا تقریباً وہ انسان تھا جو یہ ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا, تو اس نے کہتے ہیں میں نے خود بخود جبکہ وہ لوگ کیا ہے, کمیونسٹ ہے نا, کمیونسٹ بالکل بھی اللہ کو نہیں مانتے, تو وہ کمیونسٹ ہے لیکن آج کل کے ایتھیسٹ کی طرح, لیکن کہتے آٹومیٹکلی وہاں میں نے کہا او مائی گاڈ, کہتے میں خود حیران ہوں, میں کس کو پکار رہا ہوں. سو انسان کی وہ فطرت جو دب گئی تھی اور سمجھتا ہے یہ مجھے مدد کرے گا, یہ کرے گا, آئی ہیو ایوری تھنگ, لیکن جب سب چیزوں سے ڈٹیچ ہوتا ہے تو اس کو خود بھی نہیں پتہ چلتا اور وہ اللہ کو پکارنے لگتا ہے. آغا انور کی بہت اچھی وہ ہے ڈیبیٹس اور ٹاک شوز ہے نا, مفتی فضل ہمدرد کے ساتھ ایتھیزم پر, تو وہ بڑا اچھا بتاتے ہیں. اور میں نے اور بھی بہت ساری ایسی کلپس دیکھی جس میں وہ بتاتے ہیں کہ جو ایتھیسٹ ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, they don't have any evidence, any proof کہ اللہ نہیں ہے, nothing. وہ صرف یہ کہتے ہیں we don't know, that's it. آپ جتنا بھی ڈگ کرو, جتنے بھی بڑے سے بڑے جو چیمپئن آف ایتھیسٹ کا بھی وہ ذکر کرتے, نام بتاتے ہیں, جو بانی ہے, جو فاؤنڈر ہے, جس نے شروع کیا, ان کا سب سے بڑا لیڈر, وہ سب کو بٹھا دو, وہ سب کہیں گے ہم اس لیے نہیں مانتے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا, ہمیں پتہ نہیں ہے, that's it. اس کے علاوہ کوئی دلیل ہے ہی نہیں, ہو ہی نہیں سکتی. یہ بار بار سورہ روم ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ سٹیبل رہنا ہے اور حالات کے ساتھ ساتھ نہیں بدلنا. جیسے قرآن میں ہے لِكَيْ لَا يَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. مومن وہ ہوتا ہے کہ اچھائی آئی, ساتھ بہتری ہوئی تو وہ آپے سے باہر نہیں ہوتا, بہت خوش نہیں ہوتا, بیلنس رہتا ہے, ماڈریشن میں رہتا ہے. اور کچھ برا ہوا تو بھی وہ بہت زیادہ پریشان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, یعنی ہمیشہ ایک اعتدال میں رہتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا ہوا الحمدللہ, برا ہو گیا, اچھا کوئی وجہ ہے, برا ہو گیا, ٹھیک ہے, تھوڑا سا دکھ ہوا, تھوڑی سی خوشی ہو گئی, خوشی اندر سے ہے, لیکن ایسا نہیں کہ مغرور ہو جائے, ایسا نہیں کہ مایوس ہو جائے. یہ جو اتنے اسپائکس ہمارے اس میں آ جاتے ہیں, اپ اینڈ ڈاؤن اینڈ اپ اینڈ ڈاؤن, دین آئی ڈونٹ نو, مے بی بیکاز آف دیٹ وی سے وی گیٹ ڈپریس. آئی ڈونٹ نو ڈپریشن کی شاید ایک وجہ, بہت ساری وجہ ہو سکتی ہے, کلینکل بھی ہے, ہم اس کا احترام کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیشہ یہی وجہ, ایک وجہ یہ ہوتی ہے کبھی انسان کہتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ, سو اس لیے بالکل اسٹیبل. اب دیکھیں یہ تھیراپی ہے کہ نہیں ہے نا, تو یہ اتنی خوبصورت تھیراپی ہے
کتنی پیاری ہے. یہ آپ کے مینٹل اسٹیٹ کو اتنا اچھا الائن کر رہا ہے. اسپرچولی، فزیکلی، مینٹلی آپ بالکل ایک ہی. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. میں ہیلرز کے ساتھ رہتی ہوں، اور جو بڑے بڑے ہیلرز ہیں کینیڈین خاص طور پر، ان کو بھی ہیل کر رہی ہوتی ہے. ان کے اتنے سارے پرابلمس ہوتے ہیں جو کہ اتنے بڑے بڑے نام ہیں ان کے، مشہور ہیں، اور ان کے پروگرامز میں لوگ آتے ہیں، اور کیا کیا ان کے پاس پاور بھی ہے وہ کر کے ایکسرسائزز. تو جب وہاں پر بھی یہی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم کیسے ایک پیٹرن پہ چلے، ہمیشہ ایک. یا اقم وجہک للدین، اس کو کیسے لے کر آئے، یہ الائنمنٹ کیسے ہوتی ہے. یہ سوائے کامل جو الائنمنٹ ہے، ایک اسٹیبلٹی ہے، سوائے ادھر مکتب توحید اور اہل بیت کے اور کہیں سے بالکل بھی نہیں ملتی. اب آگے جا کے پروردگار عالم کہہ رہا ہے آیت نمبر 34 میں، لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تاکہ جو ہم نے انہیں بخشا ہے، بما آتیناہم، جو دیا ہے، اس کی وہ کفران کرے. کفر کا ایک مطلب کیا ہے؟ ناشکری ہے نا. وہی جو مشہور آیت لَإِن شَكَرْتُمْ وَلَإِن، اگلی آیت آگے، وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد. تو شکر کے مقابلے میں کفر آیا ہے. تو یہ نہ ہم خوش نہ ہو گئی تو کافروں کی باتیں ہو رہی ہے، نہیں، ہم جیسے ناشکروں کی باتیں ہو رہی ہے کہ اللہ نے نعمتیں دی ہیں اور ہم اس کا شکر ادا نہیں کریں. اور شکر یہ نہیں ہے مثلا میں کہوں شکر اللہ، شکر الحمدللہ، الحمدللہ میں کتنی خوش نصیب ہوں، خدا نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے، یہ شکر ہے؟ نہیں، یہ تو ادنا سا، یہ صرف ایک سٹارٹر ہے، آپ انٹر ہوئے. اصل میں شکر کہتے ہیں کہ جو اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے، اس کا شکر یہ ہے کہ اس جوانی کو آپ کیا کریں، کچھ اچھے کاموں میں لگائیں. آپ، خدا نے آپ کو صحت دی ہے، اس صحت کا شکر یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ بیمار کے بنسبت پروڈکٹیو رہیں. خدا نے آپ کو مال دیا ہے، حسن دیا ہے، کوئی پوسٹ دیا ہے، کوئی مقام دیا ہے، بڑا گھر دیا ہے، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ تمام انسانیت کے لیے، لوگوں کے لیے دین یہی ہے. تو یہ قربتاً اللہ کریں گے تو وہ عبادت ہو جائے گا. دیٹس اٹ. یہ لوگوں کی خدمت کرنا سب سے بڑا. سو شکر کہتے ہیں آپ لاکھ مرتبہ کہو الحمدللہ، الحمدللہ. آپ کسی کے کام نہ آؤ، نہ آپ کا گھر کسی کے کام آ رہا ہے، نہ آپ کا علم کسی کے کام آ رہا ہے، نہ آپ کی جوانی کسی کے کام آ رہی ہے، آپ 1000 مرتبہ بھی الحمدللہ کہتے رہو تو وہ ایک ٹکے کی بھی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. خدا کہے گا یہ کیا ہے، صرف الحمدللہ اور کسی کے کام نہیں آ رہا، کوئی فکر نہیں ہے لوگوں کی، اپنے وجود سے لوگوں کو فائدہ نہیں دے رہا. تو حمد، شکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں، کیسے اپنے لیے اور لوگوں کے لیے بینیفیشل ہو سکتی ہوں. اصل شکر وہ ہے. ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل، سلطان، کوئی پروف نازل کیا ہے جو اس شرک کی شہادت دے، گواہی دے جو یہ لوگ کر رہے ہیں؟ یعنی کوئی دلیل ہے شرک کرنے پہ؟ نہیں. جیسے ہم نے بتایا نا، ایتھیسٹ کے پاس کوئی سلطنت، کوئی پروف نہیں ہے. دیکھیں اسی کو یہاں پر بتایا گیا ہے. اور آیت نمبر 36، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. اس پہ ہم گفتگو کر چکے. اور جب ہم لوگوں کو کسی رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں، یعنی کوئی جوائے، کوئی خوشی، کوئی پلیجر انہیں دیتے ہیں، تو فرحوا بہا، بہت خوش. جیسے کہتے ہیں نا اللہ نے دیا ہے چھت پھاڑ کے تو ہم تو کریں گے 5 اسٹار ہوٹل میں اپنے بچے کی شادی، تو یہ دکھاتے. ٹھیک ہے، آپ اگر اس کلاس میں سے گناہ نہیں ہے، لیکن اگر اسراف نہیں ہو رہا، لیکن اگر آپ سمپل کر سکتے ہو تو سمپل کرو. یعنی سمپل مراد اپنے لیول کے لحاظ سے، آپ 3 اسٹار میں کر سکتے ہو، برا نہیں ہے مثلا، تو کرو. تھوڑا سا باقی دے دو. جیسے میں جن کمیونٹیز میں جاتی ہوں ان کی شادیاں امیزنگ، جن کے 10 بزنس ہے. مریم نواز شریف سیدھا انہی کے پاس جاتی ہے دبئی میں، ان کے جو ہے وہ شو روم میں جاتی ہیں، اور میں انہی کے ہاں ٹھہرتی ہوں ہمیشہ. تو وہ لوگ کیا ہے، ان کی آپ شادیاں دیکھیں اتنی سمپل ہوتی ہے. اور جو کچھ میرے جاننے والے کچھ اتنے نہیں ہے، صرف ایک چھوٹا سا بزنس ہے وہ کرتے دبئی کے 5 اسٹار میں،
اور جن کے 10 بزنس ہے، جن کا اتنا لینڈ کروزر کیا یہ ہے کیا کہتے ہیں لیموزین ان کے شو روم میں 1000 پڑی ہوئی ہے اور وہ ایک بھی نہیں لاتے، لیکن وہ دوسرے جو وہ کرائے پہ لے کر آتے اور ہمیں بٹھاتے، تو مجھے اتنی ہنسی آتی ہے، میں دونوں کو دیکھتی ہوں ایک ہی سٹی میں، مثلا سیم سٹی. سو میں کہتی یہ کیا ہے، کہتے ہیں نا جو ایکچوئل رچ ہوتا ہے نا، جو جینوئنلی جو رچ لوگ ہوتے ہیں، آج کل آ رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ ان کی علامت کیا ہے پوچھا جاتا ہے، کہتے وہ زیادہ تر برانڈڈ چیزوں کی طرح نہیں جاتے، اور جو یہ نقلی بقلی والے ہوتے ہیں نا ان کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ او میرے پاس یہ بھی ہو تو وہ بھی ہو تو یہ بھی ضروری ہے تو وہ بھی ضروری ہے، یعنی بہت فوکس. صحیح آ گیا نہیں آیا آپ کی توجہ نہیں ہے، اٹس اوکے. اچھا لگنا مستحب ہے، میں اس پہ بولتی رہتی ہوں، نو ڈاؤٹ کہ آپ کو گڈ لکنگ لگنا ہے، مومنین کے لیے تیار ہونے کا بہت ثواب ہے. صحیح، وہ چیپٹر ہم ہمیشہ بتاتے رہتے ہیں، لیکن یہاں پر گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ جب خدا آپ کو دیتا ہے تو آپ اتنے آپے سے باہر نہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے. اور آپ کچھ حصہ دیکھیں، میں انہی کی میں بات بتا رہی ہوں. انہوں نے کیا کیا تھا، ان دنوں ایران عراق میں جنگ ہو رہی تھی، تو ان کے بیٹے عقیل کی شادی میں گئے، عقیل ہیمراج. سو انہوں نے کیا کیا، کمپٹیشن کیا لڑکی والے لڑکے والے. اور ہمارے ہاں تو کبھی کبھی سنا ہے کچھ لوگ گانوں میں کرتے، انہوں نے گیمز کے ذریعے کیا. ایوری تھنگ واز حلال، دیئر فور وی ور انوائٹیڈ یو نو ڈیفینیٹلی. سو بوائز گرلز، ایک نے ٹی شرٹس پرنٹ کی، گرلز والوں نے کیپس تھی، تو دونوں کی ٹیم بنی ہوئی، کلرز بنے ہوئے، شادی ہے اور اتنا بڑے ایڈلٹس کے لیے بھی گیم ہے، بچوں کے لیے بھی ہے، مڈل ایج والوں کے لیے بھی ہے، یوتھ کے لیے، سب انوالو ہے، اتنا اچھا لگ رہا ہے. اور پھر جو ہے وہ پیسے کما رہے ہیں، صحیح ہے نا، آکشنز، اور کہہ رہے کہ کون یہ ٹی شرٹ خریدے گا، اچھا کر کے اتنا پیسہ. اور آخر میں کہا یہ پیسہ جائے گا نجف، یو نو دلہا دلہن، گروم اینڈ برائڈ کی سلامتی کے لیے صلوات. I was shocked. I said, look at this, so amazing. اور یہ بیچ پر ہوا تھا، you know, beautiful. دین دنیا سب کچھ، ان کے اپنے کروز ہیں، میں ان کے کروز میں ہی اکثر جاتی ہوں. کروز میں اتنے پروگرام ہوئے اور سب میں اہل بیت کی محبت کوٹ کے ڈالی ہوئی. ڈیزرٹ سفاری میں بھی نہیں عقیل ہیمراج والوں نے کیا. ہم ڈیزرٹ سفاری کے وہاں پر جو عام طور پر جو لوگ پیکج دیتے اس میں بہت سے اوٹ پٹانگ ڈانس وانس بھی ہوتے، تو انہوں نے اس کو سکپ کرایا، یعنی بعض چیزیں جو گندی چیزوں سے کہا جاؤ دفع ہو جاؤ، اور اچھی چیزوں کو وہاں لا کر اپنا ایک سیٹ اپ بنایا. تو کوئی پارٹ نہیں ہے جو انجوائے نہ کرے، ہر جگہ وہ جاتے کہتے ہے دس از اللہز یو نو زمین ہے، دس از اللہز نعمہ، ہم نے انجوائے کرنا ہے، ہر جگہ جانا ہے. لیکن ان کی اتنی یقین ہے اقم وجہک للدین حنیفہ کہ وہ اس کو گندگی سے ہٹا کر اس کو پیور پاک سا کر کے پیش کر دیتے ہیں. یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اعتماد آپ کے اوپر، ٹھیک ہے. اور آپ جائیں اور آپ خوشیوں میں اللہ کو یاد رکھیں. ہم سب بھول جاتے ہیں، میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کیونکہ ہماری بچیاں بہت زیادہ ہیں، مدرز بھی ہیں آپ کی کافی، انشاءاللہ بیٹیوں کی شادی ہونے والی ہے، اور مجھے پتہ ہے 1-2 کی ابھی ہونے والی ہے انشاءاللہ، اور مجھے بلانے والے انشاءاللہ. تو اس میں اللہ کو نہیں بھولنا، ٹھیک ہے. جب ہم آپ کو بہت نعمتیں دیتے ہیں، خوشیاں دیتے ہیں، تو ان خوشیوں میں آپے سے باہر نہیں ہونا. اور اگر تصبہم سیئہ، کوئی مشکل آتی ہے، بما قدمت ایدیہم، وہ انسان کا اس میں دخل ہوتا ہے، ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے کمایا ہوتا ہے، تو اذا ہم یقنطون، یقنط پتہ نا، قنوط یعنی مایوسی، یأس، یا تو اچھا. ایک اور بڑا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے، میں تو ڈر کے آپ لوگ کی وجہ سے زیادہ ایک ورڈ پہ زوم نہیں کر رہی، ورنہ ہم لوگ تو ایسے بیٹھ کے نا جیسے کہتے ہیں ایک نوالا انجوائے کرو، ایک بائٹ کو یو نو آرام سے چیو کر کے کھاؤ. ایٹیکیٹس میں سکھایا جاتا ہے. تو اس طرح ہمارا دل چاہتا ہے قرآن کے بھی نا بس ایک ورڈ کے ساتھ اتنا مزہ ہے، آرام سے بیٹھ کر مزے سے انجوائے کرے. تو یہاں دیکھیں اذا آیا ہے، اذا اذقنا الناس رحمہ، اذا یعنی یقیناً. اور جب مصیبت کا ہے وہ ان غیر یقینی، اللہ کی نا لب و لہجہ ایسا ہوتا ہے کہ یو نو اگر یہ ہو گیا تو برائی کے لیے اللہ کہتا ہے اگر برائی کی تمہیں تھوڑی سزا مل جائے گی، اس کو غیر یقینی ہوتا ہے. لیکن اگر اچھائی کی تو وہاں بڑا محکم سا مضبوط یقیناً تمہیں ملے گا. تو برائی پہ ہمیشہ یوں تھوڑا سا ڈاؤٹ فل ہوتا ہے، لیکن جب خدا ہمارے ساتھ
رحمت اور اچھائی کرتا ہے، ڈیلنگ کرتا ہے، تو وہاں یقین نظر آتا ہے. یہ اذا ان میں فرق ہے. اور اگلی آیت جی ثانی آپ پڑھیں گی. بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآية لقوم يؤمنون. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق گشادہ. گشادہ کو کیا کہتے ہیں سب بتائیں یہاں سے. دیکھیں لفظ کون سا ہے گشادہ. یب سوتو بست یعنی زیادہ دے دیتا ہے، امیر بنا دیتا ہے. کچھ کو امیر بنا دیتا ہے. لمن یشاء ویقدر. یقدر کا کیا مطلب ہے؟ تنگ کر دینا. شب قدر کو بھی قدر اس لیے کہتے ہیں، ایک وجہ کہ اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں، سارے کے سارے فرشتے. اتنی اللہ کی خوبصورت عظمت کائنات ہے، یا اس یونیورس میں سب کو چھوڑ کر سب ادھر آ جاتے ہیں. ہم کتنے عزیز ہیں نا، سب ہمارے پاس آ جاتے ہیں. اتنے فرشتے آتے کہ زمین میں کوئی جگہ باقی نہیں رہتی، زمین تنگ ہو جاتی ہے. تقدیر ایک معنی بتا قدر، شب قدر یا قدر. سو یہاں پہ بھی تنگ یعنی کبھی کسی پر بہت پریشر آتا ہے فائنینشلی، اور کبھی بالکل ماشاءاللہ بہت لگژری لائف گزارا ہوتا ہے. اس میں اللہ کا نظام ہے. پتہ ہے آپ یہ نہیں کہ بعض لوگ میں نے دیکھا ایسے کہتے ہیں کہ کیا ہے خود محنت نہیں کر رہا، کما نہیں رہا، کرے تو اس کو مل جائے. ہر ایک کو نہیں کہ ایسا کچھ پتہ نہیں کہ اس نے بہت محنت کی ہو اور اس کو شاید نہ ملا ہو. صحیح ہے. باقاعدہ حدیث میں خدا کہتا ہے اگر میں اس کو امیر بنا دوں گا مجھے پتہ ہے یہ آپے سے باہر ہو جائے گا، اس کو میں امیر نہیں بناتا. اگر اس کو میں غریب بنا دوں تو یہ مجھ سے دور ہو جائے گا، اس کو پیسہ دینا ہی ہے میں نے اور اس کو نہیں دینا ہے. یہ اللہ نے چوز کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. سو ہمیشہ نہیں کہنا ہوتا کہ یہ خود محنت نہیں کر رہے، یہ سست لوگ ہیں، یہ ایسے اتنا نیگیٹیولی ہمیشہ نہیں دیکھنا ہو. تو ہاں بعض جگہ ہوتا ہے. اور یہاں پر بھی دیکھیے پازیٹیوٹی کہ اللہ نے پہلے کہا یبسط الرزق، یا پازیٹیو از فرسٹ، یقدر بعد میں آیا ہے کہ دیتا ہے پہلے آیا، نہیں دیتا بعد میں آیا. اور اس میں مؤمنین کے لیے نشانیاں ہیں. اور اگلی آیت ہے فآتی ذی القربى حقہ والمسکین. یہ آیت پڑھتے ہوئے کچھ یاد آتا ہے کسی کو؟ پس تم قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو. کیا یاد آتا ہے؟ فدق. یا یہ آیت فدق والی آیت ہے. اس کے بعد نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فدق دیا گفٹ کے طور پر اپنی لخت جگر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو، تو آپ نے اس آیت کی تلاوت کی فآتی ذی القربى حقہ. قریبی رشتہ دار کو کہتے ہیں ذی القربى. بتایا تھا نا آپ کو حسنہ احسن کی مؤنث ہے، اقرب کی مؤنث قربا ہے. قریب ترین، اقرب قریب ترین، بہت نزدیک ترین. تو وہ آپ کی جان، آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. تو آپ نے ذی القربہ کو ان کا حق دیا، ان کا حق دیا ہے. ہم رشتہ داروں کو حق دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے میں بینکر ہوں، بینک میں لوگ مجھ سے پیسے لینے آتے ہیں تو اس نے بینک میں پیسے رکھے، میں دے رہی ہوں، آپ کا حق ہے میں دے رہی ہوں. دیٹس اٹ. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کیوں دوں، ارث کے معاملے میں کافی ہوتا ہے نا کہ نہیں دینا، بس اس کو اتنا میں اپنا پیسہ دے رہی ہوں. چیریٹی کرتے ہوئے ہمیں لگتا ہے ہم دے رہے، جبکہ کہتے ہیں دو کام بندگی ہے. ایک آپ اپنے آپ کو مالک نہ سمجھے، اللہ کو مالک سمجھے. ٹھیک ہے. اور اپنے آپ کو مدبر نہ سمجھے، یعنی جو مینیج کر رہا ہے، جو گورنرز کر رہا ہے وہ اللہ ہے، تو آپ بندہ خدا ہو. آپ نے اپنے آپ کو مالک نہیں سمجھا، حقیقی مالک اللہ کو سمجھا. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں چیریٹی کرنا آسان ہو جاتا ہے. خود بخود انسان کہتے ہیں ایز اف جیسے کسی ڈونر نے مجھے پیسے دیے اور میں آگے دے رہی ہوں، ہے نا. میں کہتی ہوں دس از ناٹ مائن، یا سم ون ہیز گیون ٹو می. میں صرف امین ہوں، امانت گزار دے رہی ہوں. سو آپ کو آپ کے دل میں کوئی خنجر چلتے اس وقت نہیں چلتے، آپ کا بس میں نے دے دیا. لیکن اب جب اپنا پیسہ آتا ہے کہتے دس از مائن. یہ غلطی ہے ہماری. ہم سمجھتے ہیں یہ میرا ہے، اب میں کیسے دوں. اس سے ہمیں دور رکھنے کے لیے بہت تاکید کی. آپ کو پتہ ہے قرض کو قرض کیوں کہتے ہیں؟
مقراض کسے کہتے ہیں عربی میں؟ anyone knows Arabic a bit? Kuwaitis are not here. ہیں کیا؟ scissor یا scissor کو کہتے ہیں. scissor مقراض جو کٹ کرتا ہے. scissor یعنی ہم اپنے جو اپنا وجود ہے نا اس کو کٹ کرنا پڑتا ہے جب ہم کسی کو قرض دے رہے ہیں یا انفاق کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا بڑا ثواب ہے. اس کا مطلب ہے ہم اپنے آپ کو بہت بڑا مالک سمجھتے ہیں، نہیں سمجھتے یہ اللہ کا ہے. اور اللہ بار بار قرآن میں کہہ رہا ہے جو میں نے تجھے دیا اس میں سے دے دو، مما رزقناہم، دے دو. تو ہم کہتے ہیں آپ نے مجھے دیا وہ تو میرا ہے. ہم تو کہتے ہیں میں خمس دوں، میں یہ دوں. ہماری جان نکلتی خمس سے بھاگنے کے لیے. لوگ ایک دوسرے کو گفٹ دے دیتے ہیں نا، کہتے ہیں ہسبینڈ وائف کو دیتا ہے، وائف ہسبینڈ کو دیتی ہے، تو گفٹ ہو گیا، اس کو دے دیا، اب خمس نہیں ہوگا. بہت ٹرکس چلاتے ہیں لوگ خمس سے بھاگنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے بہت ہی اہم کام. نمبر 2 جو بتایا بندگی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مدبر یعنی تدبیر کرنے والا، چلانے والا، صحیح ہے، گورنر کرنے والا نہ سمجھے، اس کو مدبر سمجھے. جب آپ اسے مدبر سمجھتے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ کوشچن نہیں کرتے کہ وائی دس، وائی ناؤ، وائی از ٹو لیٹ. میں نے تو یہ پلاننگ کی تھی. لوگ ڈیٹس رکھتے ہیں شادی کی، کچھ ہو جاتا ہے، شادی ڈیلے ہو جاتی ہے، پریشانی ہو جاتی ہے. آپ کہتے ہیں میں نے اپنا کام کر لیا، آپ نہیں ہو رہا تو نہیں ہو رہا. او یا آئی نو اللہ از مدبر. وہاں خوش ہونا چاہیے. ٹھیک ہے کہ میں نے تو سوچا تھا ایسا ہوگا، نہیں ہو رہا، لیکن ہم خوش نہیں ہوتے، ہم کمپلین کرتے یار یہ کیا، میری تو ساری پلاننگ خراب ہو گئی. والمسکین، مسکین کو بھی دو. وابن السبیل، اینی ون نوز وابن السبیل کسے کہتے ہیں؟ اور مسافر. کون ہے یہ مسافر؟ کہتے ہیں یہ ٹیمپریری جو غریب ہو جاتا ہے. جیسے ایک دفعہ ریسنٹلی ہوا تھا ہائی وے میں ایران میں، اس کا کارڈ نہیں چلا، اس کے بعد بالکل پیسے نہیں تھے، وہ مانگنے پر آ گیا. ٹھیک ہے نا، جیسے آپ جاتے ہو سفر کے لیے، آپ ایران گئے، عراق گئے فار ایگزامپل، شام گئے اور آپ کے پیسے ختم ہو گئے. ویسے آپ اپنے وطن میں بہت امیر ہو لیکن ابھی آپ کے پاس کچھ نہیں، آپ مانگ رہے ہو. تو اس طرح کتنا پیارا ہے دین. کہتے اس کا بھی خیال، اس کو وابن السبیل کہتے ہیں، مسافر. جو مسافر میں ٹیمپریری طور پر غریب ہو جاتا ہے اس کا بہت زیادہ خیال کرو. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ. اچھا، مال ایسی چیز ہے جو آپ کو اللہ کے پاس اتنا عزیز، محبوب، قریب، کتنی پیاری چیز ہے. یریدون وجہ اللہ، اللہ کی وجہ، اللہ کی طرف آپ کو قریب کر رہا ہے. یہ ذالک خیر، یہ بہت بڑی نعمت ہے ان کے لیے جو اللہ کی توجہ چاہتے، جو اللہ کی رضامندی چاہتے. اولئک هم المفلحون، یہی لوگ مفلح ہیں. اچھا جی، آئی تھنک ٹائم از اوور. آگے جو کچھ آیتیں انشاءاللہ ہم اس کو بہت فاسٹ نیکسٹ سیشن میں کمپلیٹ کریں گے. چلتے ہم اپنے سوروں کی جانب. اچھا جی، ریویژن کر لیتے ہیں. میں سوروں کا نام لیتی ہوں اور آپ لوگ نمبر بتائیں. ٹھیک ہے، اس طرح ہم نے نہیں کیا. ٹھیک ہے، اچھا. سورہ انعام، سورہ رعد 13، سورہ عنکبوت 29. واو امیزنگ. سورہ فرقان 25. نور کے بعد آتا ہے نا، تو نور 24 یاد ہے، سو فرقان ہو گیا. سورہ شعراء 26. ویری گڈ. سورہ نمبر 31 لقمان. ویری گڈ. سورہ نمبر 14 ابراہیم. اوکے. سورہ قاف 50. سورہ مؤمن، only مؤمن 40. سورہ روم، سورہ طٰہٰ، سورہ یونس 10. آپ کو 10، 20، 30، 40، 50 سب پتہ چل گیا. ماشاء اللہ. آپ اپنی سلامتی، اپنے عشق، اپنی محبت، یہ جو قرآن آپ کی شفاعت کرے گا، یہ جو آپ کے پاس آئے گا، آپ سوچیں نا کتنی بڑی
یہ میں کہتی ہوں نا اللہ کی طرف سے ایک نصیب ہے, ایک رزق ہے, کیونکہ ہم ہوں گے اور قرآن ہوگا, ٹھیک ہے, عالم قبر میں. کہتے ہیں سب سے زیادہ پیار محبت سے آپ کے پاس جو آئے گا نا وہ یہ سورہ ہے. ایک ایک سورہ آ کے آپ سے بات کرے گا. باقاعدہ حدیث میں آپ کہیے تم نے مجھے نہیں پہچانا میں سورہ روم ہوں, تو آپ کہیں ہے آپ اتنے پیارے تھے, مجھے تو نہیں پتا تھا, میں اور دوستی کرتی آپ سے. نہیں, میں تو کم دوستی کی, میں نے تو آپ کو صرف 10 دن دیے, 5 دن دیے. اتنی طاقت اور اس میں اتنا نور ہوگا کہ انسان حیران رہ جائے گا. تو آپ بہت خوش نصیب ہیں جو اور قرآن سے قریب تر ہو رہے ہیں. اچھا جی, چلتے سورہ نمبر 51 کی جانب. سورہ نمبر 51 ہے زاریات یا زاریات. زاریات کسے کہتے ہیں؟ ہاں, جو ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, تیزی کے ساتھ پھیلی ہوئی ہواؤں کو کہتے ہیں ہوا, ونڈز. اوکے. اور طور کیونکہ ایک کس کا نام ہے؟ ایک ماؤنٹن کا نام ہے نا, کوہ طور, کیونکہ ماؤنٹن ہے وہ. اچھا جی, نجم سٹار سب کو پتہ ہے, قمر مون سب کو پتہ ہے. اب یہ ہے سٹوری پرانی اور بہت پرانی, 10-11 سال پہلے بنی تھی. اب جو حسن صدپارہ 11 سال پہلے یہ بنی ہے, صحیح ہے. اس وقت میں نے پڑھایا تھا KCW میں, یا آپ کی لائبریری میں یہ پڑھاتی تھی, اور عالیہ جان وہاں ہوتی تھی, صحیح ہے, اس وقت کا ہے. سو یہ ٹرو سٹوری. اب تو خیر اب تو جی بی کو سب پہچانتے ہیں, اس وقت کوئی بھی زیادہ نہیں پہچانتا تھا. دیٹ ٹائم جی بی واز اے نون, اسپیشلی ان اسلام آباد. تو یہ ہے کہ جب حسن صدپارہ جو ہے وہ کلائمب کرتے ہیں ماؤنٹ K2 کو, تو انہوں نے جا کر وہاں پر ایک پرچم نصب کیا پاکستان کا. ہم نے کنیکٹ کرنا ہے. تو جب آپ جا رہے تھے, کلائمب کر رہے تھے, تو بہت ہوائیں چل رہی تھی, زاریات, ٹھیک ہے. کہاں جا رہے تھے؟ K2 کے اوپر, طور, ایک پہاڑ کے اوپر. اوپر جا کر کیا کیا؟ پرچم لگایا, جس پرچم میں پہلے کیا ہے؟ سٹارز ہیں, پھر اس میں کیا ہے؟ مون ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سٹار اور مون, اور پھر جو ہے وہ 55 کے لیے میں چاہوں گی کہ آپ ادھر آئیں, ثانی ادھر آئیں. اچھا, 55 سورہ بڑے مزے کا سورہ ہے, اسے کہتے ہیں حگی سورہ. چلیں آپ ادھر اس طرف ہو جائے. اچھا لیکن میں ثانی کو حگ کر رہی ہوں. آپ نے کیا دیکھا؟ 55 صحیح ہے. 55 ہے سورہ رحمان, یہ رحمان, پیار کا سورہ, محبت کا سورہ, حگی سورہ. جب آپ حگ کرتے تو 5 ہوتا ہے نا, تو 55 آپ یاد رکھیں گے وہ ہے رحمان. تو جب حسن صدپارہ جنہوں نے اس کو کلائمب کیا وہ نیچے آئے, تو انہوں نے سب کو حگ کیا. اس طرح کر کے اسٹوری کو آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یاد ہو گیا؟ آگے چلیں, کیا ہے دیکھتے ہیں. ہاں ہاں, یہ پیچھے یہ, ہاں. سو یہ سورہ رحمان ہے, سورہ نمبر 55, سورہ رحمان. اوکے, اب ہم ریویژن کرتے ہیں اور ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تقریباً. اچھا, سورہ نمبر 51 زاریات. واو. سورہ نمبر 52 طور, ہوائیں چل رہی ہیں اور ماؤنٹن ہے, ٹھیک ہے. زاریات, طور. اب ٹاپ پر, پیک پر کیا ہوا؟ 53 نجم ہے اور قمر ہے اور پھر رحمان ہے, حگ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ 55 تک آپ کے یاد ہو گئے. اب 56 7 کی طرف ذرا جلدی چلے جاتے ہیں. 56 57 58 59 اینڈ 60, یہ 3 کتنے ہیں؟ 5. ہاں, ان 5 کا بھی ایک اچھی سٹوری ہے. آج ٹائم نہیں ہے, بس میں آپ کو تھوڑا سا رفلی بتا دیتی ہوں کہ ایک جیسے اسپیشلی ہاسٹل لائف میں, اسکول میں کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو چلے اچھا ہے, اس کو پھر بعد میں ہی بتائے, ذرا تفصیل ہے. حدید کو سمجھانا اور مجادلہ اور بحث کو سمجھانا اور حشر ہے اور ممتحنہ ہے, تھوڑا سا تفصیل مانگتا ہے. انشاءاللہ اس کو ہم لوگ بعد میں کر لیتے ہیں.
اچھا آخر میں صرف ایک سوال کا جواب دوں. یہاں سوال آیا ہے اور آئی تھنک مجھے یاد نہیں ہے ہم نے سورہ نمبر 4 یا 434 میں کچھ رہ گیا تھا, ہم کمپلیٹ نہیں کر پائے تھے. ہم نے کہا تھا ہم کنٹینیو کریں گے, کہا تھا. اچھا کوئی کویشچن ہے, کچھ پوچھنا ہے اس کے بارے میں؟ کیونکہ مجھے اب یاد نہیں آ رہا کہ ہم نے کتنی کس حد تک بات کی. مجھے نہیں میں نے کہا مارنے کا ہے مجازات اور سزا کے طور پر جو جج کہے گا. گھروں میں وائلنس کی اجازت نہیں ہے, اسلام میں نہیں ہے. ہاں کوڑے تو ہے نا. دیکھیے نہ ٹیچر مار سکتا ہے, نہ پیرنٹس مار سکتے, نہ ہسبینڈ مار سکتا ہے, نہ کوئی سبلنگ کسی سبلنگ کو مار سکتا ہے. حتیٰ جانور کو بھی اجازت نہیں ہے ہمیں اس کے سر پہ خاص طور پر مارنے کی. ٹھیک ہے, سر کا ایریا بہت زیادہ مقدس ہے, تو کسی کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں جب مار آ جائے تو وہ مجازات کہتے ہیں نا, دیات اور جو سزائیں ہیں مجازات کہتے ہیں, فقہی اس میں آپ لوگ پتہ نہیں کیا کہتے. سو فقہ میں جو دیات اور مجازات کی بحث ہے, وہاں پر جج کورٹ میں اگر اس بات تک, وہ بھی پتہ ہے کتنا مشکل ہے اس کو ثابت کرنا, صحیح ہے, ایویڈنس دینا, گواہی لے کر ایک بہت مشکل طریقے سے آپ اس کو جب پروف کر لیتے ہو تو پھر مجازات شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, پنشمنٹ شروع ہوتی ہے. تو وہ الگ چیپٹر ہے, وہ تو ہے. لیکن گھر کی وائلنس میں جو تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے ویسٹ میں, میری تو بہت ساری فرینڈز افسوس کے ساتھ مجھے بتاتی ہے کہ میرا مثلاً ایک داماد جو ہے وہ بہت بڑا مثلاً وہاں پہ تو جو کیا ہوتے میڈیسن کی جو خود میڈیسن بناتے ہیں, فارماسسٹ ہے, وہاں بہت فارماسسٹ بڑی چیز ہے, پاکستان میں شاید نہ ہو. یہ آپ کا اپنا ہو, آپ خود کر رہے ہو, بڑے بڑے پڑھے لکھے اچھے برٹش کینیڈین جو ہے وہ گھر میں وائلنس کر رہے ہیں انفارچونیٹلی. کہتے یو کانٹ بلیو مائی داماد دس دیٹ, مائی سن دس دیٹ. سو ایوری سنگل پرسن از بہت زیادہ وہاں پر آپ کو آپ کے تصور میں نہیں آتا ہے اتنے پڑھے لکھے لوگ اس زمانے کے وہ ہاتھ اٹھاتے اپنی بیوی پہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے, جو آپ کے لیے شاکنگ ہے. تو وہاں شاک ہو جاتے ہیں, وہاں پہ وائلنس بہت زیادہ ہے یہاں سے, پتہ ہے آپ کو. یہاں شور مچاتے ہیں, بتاتے ہیں, وہاں پہ نہیں بتایا جاتا. فرق یہی ہے, وہاں وائلنس ہے, بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ. اگر آپ اسٹیٹسٹک دیکھیں, آپ ذرا سا گوگل کریں دیکھیں, تو یہ سب کے سب حرام ہے. ہم بھی کریں تو حرام, وہ بھی کریں تو حرام. اب یہ جو ایک سائیکالوجی ہے, میں نے کہا نا یہ ایک, میں نے نشوز پہ میں نے یہ بھی کام کیا ہوا ہے کہ ناشزہ یعنی سرکش نافرمان عورت, ناشز یعنی نافرمان مرد, یا مرد جب ناشز بنے تو کیا ہوتا ہے, عورت جب ناشزہ بنے تو کیا ہوتا ہے. دونوں کا ذکر قرآن میں ہے. مرد کے بارے میں قرآن میں سورہ نساء آیت نمبر 128 میں ذکر ہے کہ اس کا واقعہ شان نزول کچھ اس طرح بتایا کہ جیسے ایک مرد ہے, اس کی بیوی ہے آلریڈی اور وہ دوسری عورتوں کی طرف دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب بیوی کو خوف ہے کہ یہ کراس لمٹس کر رہا ہے. کیوں جا رہا ہے, اس کی وجہ یہ بتائی کہ مثلاً عورت جو ہے وہ زیادہ بیمار رہتی, فار ایگزامپل دائم المریض ہے, یا بچے پیدا نہیں کر سکتی, یا بہت اس میں کوئی بہت ہی زیادہ کوئی بہت بڑی برائی ہے جس کی وجہ سے مرد جو ہے وہ کچھ اور دیکھ رہا ہے. تو یہاں اسلام آتا ہے, کہتا ہے کہ مرد سے کہہ رہا ہے, کتنا اچھا ہے کہ مرد سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر یہ بیوی رہنا چاہ رہی ہے اس کو رکھو, اس کو ایک دم سے طلاق نہ دو. یہ بچہ پیدا نہیں کر سکتا, کیوں نہیں, بس چھوڑو, میں اسلام نے مجھے اور اجازت میں ایک اور لے رہا ہوں, وہ ناراض ہوتی رہے, جو بھی ہوتا رہے. ایسا نہیں, اسلام نے کہا اس کو بڑے اچھے اینگل سے حل کرو. اسلام ہمیشہ حل کی طرف آتا ہے. یہاں پر بھی جب عورت خدا نخواستہ فاحشہ بن رہی ہے, دوسرے مردوں کے ساتھ رابطے میں رہ رہی ہے اور مرد کو شک پڑ رہا ہے, تو وہاں مرد جو ہے وہ سٹیپ لے رہا ہے نا, ٹھیک ہے نا, اور مرد راستہ روک رہا ہے. مرد ایسا نہیں ہے کہ بہت بد کردار عورت ہے اس کو گھر سے نکال دو. اسلام کہہ رہے ہیں نہیں نکالو, اس کو پہلے نصیحت کرو. ٹھیک ہے, ایک دم سے نہیں نکالو, ایک دم سے ہاش نہیں کرو. اتنی بد کردار عورت, اس کو بھی نصیحت کرو, فَعِظُوهُنَّ مَوْعِظَةً.
اچھا میں تو بہت سمجھایا ہے, یہ تو سیدھی نہیں ہو رہی. تو پھر کہا اچھا ایک اور سٹیپ لو, ہمیں پتہ ہے میں نے بنایا, خدا کرے میں نے بنایا نا عورت کو, مجھے پتہ ہے اس کی نفسیات کیسی ہے. پتہ ہے اب کیا کرو, اپنا بیڈ روم الگ کر لو, اس پہ تھوڑا سا پریشر ڈالو. تو آپ نے بیڈ روم بھی الگ کیا, کیونکہ عورت جو ہے وہ اپنے ایموشنز, اپنی ظاہری فزیکل جو اس کے پاس اٹریکشن ہے اس کے ذریعے ہو سکتا ہے دوبارہ سے موڈ ٹھیک کر سکے مرد کا, تو اس مرد کو پورا دکھانا ہے کہ آئی ایم ٹوٹلی ڈس ایگری ود یور دس پوزیشن اور واٹ ایور, میں بالکل تمہارے خلاف ہوں. اس سے بھی اگر وہ نہ سدھرے تو اب کہا ہے کہ ایسا کرو کہ لگے نفسیاتی کام ہو رہا ہے یہاں کا, کہ ایسا لگے کہ تم اس کو مار رہے ہو, اپنا جلال دکھاؤ, لیکن مارو گے کس سے؟ مسواک سے, صحیح نا, نشان بھی نہ پڑے. تو یہ کیا بات ہوئی, یہ کس لیے ہے, یہ کیا ڈرامہ ہے, یہ کیا بات, مارے تو صحیح مارے, ہم تو کہیں گے مارے تو ایسا مارے کہ کوئی نشان پڑے, یہ کیا اسلام کہہ رہا ہے, یوں ٹک سے کرو, ایسے کرو, یہ کوئی مار ہوئی. لیکن وہ جلال دکھائے گا, وہ سٹیپ بائی سٹیپ آیا, وہ کہہ رہا ہے میں ماروں گا, تو اس کی سائیکی جو ہے وہ اس کے مطابق, اور میں نے دیکھا بھی ہے یہ ہوتا ہے, جو بہت نافرمان, اور کچھ کیسز ہم نے اس طرح حل بھی کیے, جو بہت ہی طغیان کرنے والی سرکش سٹبن قسم کی خواتین ہوتی ہیں نا, ان کو کنٹرول کرنے کے لیے, انہیں راہ راست پہ لانے کے لیے, ان کے گھر کو آباد کرنے کے لیے, صحیح ہے نا. کیونکہ دیکھیں جو ڈیورس لیتا ہے وہ اتنا پچھتاتا ہے بعد میں, وہ کہتا ہے میں نے سوچا تھا ڈیورس کے بعد بہت سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, ابھی تو اور خراب ہو گیا ہے, ایک اور ڈیورس دے رہا ہے, یہ تو اور ہو گیا, اتنی, پھر انسان بالکل انسرٹن. جو ویسٹ میں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ جو ہے ان کا ریلیشن شپ ٹوٹتا ہے, پھر ایک اور ٹوٹتا ہے, ایک اور ٹوٹتا ہے, ہوتے ہوتے ان کا ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے, وہ کھیل سا بن جاتا ہے, وہ کوئی تقدس نہیں رہتا. ٹھیک ہے, یہ بہت انسانی نفسیات پر ایک ظلم ہے. اسلام اس سے آپ کو بچانا چاہ رہا ہے کہ آپ بار بار ان چیزوں کی طرف بے مقصد نہ جائیں. ہاں آخری حل کے طور پر تو ایک پورا چیپٹر سورہ طلاق ہے, لیکن یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ جتنا روک سکتے ہیں روکیں. وہاں مرد سے بھی کہا کہ اگر بیوی میں کوئی عیب ہے جس کی وجہ سے وہ کسی اور کو دیکھ رہا ہے, تو اس میں بیوی سے کہا ہے کہ تم بھی کیا کرو, تھوڑا سا لینینٹ ہو جاؤ, فلیکسیبل ہو جاؤ. مثلا کہو کہ ٹھیک ہے آپ مجھے کوالٹی ٹائم دے دیں, اٹس انف, یو کین لیو ود سیکنڈ وائف, اور مجھے بھی تھوڑا ٹائم دے دے. آپ تھوڑا سا لینینٹ ہو جائیں گے تو گھر رہے گا. ورنہ اگر آپ یہ کہیں کہ اچھا مشکل وقت میں تو میں آپ کے ساتھ تھی, آپ اتنے غریب تھے, میں نے آپ کو امیر بنایا, اب آپ امیر ہو گئے ہیں, اب آپ کے حالات بہتر ہو گئے, اب آپ دوسری بیوی کا سوچ رہے ہیں. ایسے عورتیں چڑ بولتی چلی جاتی ہو, بیچارہ نہ ادھر کا نہ ادھر کا, پھر گھر خراب ہوتا ہے تو کہتی دیکھو یا اللہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو اللہ کہے گا تو دیکھ تو صحیح, تیرے حالات کچھ اس طرح ہے کہ تجھے تھوڑا سا کمپرومائز کرنا ہوگا. یہ سارا سورہ نساء آیت نمبر 128 میں آیا ہوا ہے. سو کسی بھی طریقے سے اللہ بچانا چاہ رہا ہے فیملی کو. فیملی اسٹرکچر از ریئلی امپورٹنٹ, یہ پتہ چلتا ہے وہ خالق ہے, ہمارے نفسیات کو جانتا ہے, اس لیے سٹیپ بائی سٹیپ. تو یہ مارنا والا نہیں ہے جس طرح ہم ایک نیگیٹو پکچر رکھتے ہیں کہ جی یہ تو ایک وائلنس ہو رہا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف اور صرف ایک محبت سے, حتیٰ یہ بھی بتایا ہوا ہے تفسیر کوثر میں تفصیل سے لکھا ہوا ہے کہ کس نیت سے آپ نے مارنا ہے. وہ جو نہیں بھی مارنا نا, ایک اس سے بھی لائٹ, آپ نے ایک یوں کرنا ہے. یہ جو یوں کرنا ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے مہذب, اس میں وقار مجروح نہ ہو, اس میں جو ہے وہ آپ کی نیت جو ہے وہ تربیت ہو, آپ کا نیت جو ہے وہ اپنا غصہ نکالنا, انتقام لینا, یہ سب اگر میری نیت بری ہے تو مجھے گناہ ملے گا. ٹھیک ہے, ان سب کو پتہ نہیں اتنی تفصیلات لکھی ہوئی ہے, بہت سی کنڈیشن کے ساتھ آئی ایم الاؤڈ ایز اے ہسبینڈ ٹو ڈو دس ٹو ہوم, ٹو ناشزا, اتنی بری عورت, اس کو میں یہ کروں. ہاں یہ ہے ارحم الراحمین, یہ اتنا پیار. اور ہم اس کی پکچر بالکل ہی یوں دکھاتے, کس وجہ سے, کیونکہ ہم کھول کے پڑھتے ہی نہیں ہیں. آرام سے بیٹھ کے اگر دیکھیے یہ ساری باتیں تفسیر میں لکھی ہوئی, کتاب آپ سب کے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے, میں اسی سے پڑھ رہی ہوں. اس کو ذرا سا عشق سے پڑھے, محبت سے پڑھے, 10 بار پڑھے. آپ کو پتہ ہے میں ایک لیکچر کے لیے کوئی 10-20 گھنٹے پڑھتی ہوں. ایوری ون نوز کہ اتنا میں کب سے اس کی تیاری کر رہی ہوں, پڑھ رہی ہوں. اور مجھے پتا ہوتا ہے ماہ رمضان آ رہا ہے, یعنی ماہ محرم کے لیے میں پورا 1 سال, جس طرح کتاب لکھی جاتی ہے نا, اتنی محنت, مزہ آتا ہے.
بہت محنت آپ کرتے ہو تو پھر آپ کو پروردگار عالم کچھ انشاءاللہ مدد کرتا ہے، بصیرت دیتا ہے اور پھر دل میں باتیں اترنے لگتی ہے۔ بار الہ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، امام عصر، امام زمانہ، میرے حاضر اور ناظر امام، یا رب یا رب امام کے مجروح دل کو ہماری اس کوشش، اس حقیر سی عشق بقرآن کے ذریعے مسرور فرما۔ امام کی پیاری تلاوت، امام کی اس حسین عبادتوں کا صدقہ، یا رب ہمیں بھی لذت بندگی عنایت فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، ہمیں عام روزہ دار نہیں، خاص الخاص روزہ داروں میں ہمارا نام ثبت فرما۔ یا رب ہمیں صحت عافیت کے ساتھ، طہارت قلب کے ساتھ شب قدر کو درک کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ عالم برزخ تک جس طرح کہ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، یا رب ان روحانی فضا، روحانی کلمات، ڈیوائن اللہ کی کتاب کے نور کے ذریعے اہل قبور میں سرور لیا۔ خاص طور پر آپ سب جو موجود مؤمنات ہیں، بار الہ مرحومین مؤمنات کی ارواح کو عالم قبور میں مسرور فرما اور اس عظیم عبادت کا ثواب ان تک پہنچا۔ یا رب بحق محمد و آل محمد، ہم سب کی عاقبت کو ختم بخیر فرما۔ امام عصر کو اس نے ظہور عنایت فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ قبولیت دعا کے لیے صلوات۔